کنٹرول لائن کے دونوں جانب آج کشمیری یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کو جموں میں انتہا پسندوں نے مذہب کی بنیاد پر لاکھوں ریاستی باشندوں کا قتل عام کیا تھا۔ شہدائے جموں کی یاد میں راولاکوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں دعائیہ تقریب اور تاریخی مقام دارالجہاد یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے۔ شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقدہ دعائیہ تقریب میں کمشنر پونچھ ڈاکٹر چودھری مختار حسین نے شہدائے جموں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، جو مقبوضہ علاقے ہیں ان علاقوں سے بھی لوگ ہجرت کر کے اپنے نئے وطن کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت نہ صرف ہندوؤں اور سکھوں نے مل کے سازشیں کی تھیں، بلکہ اس وقت کی جو امپیریل گورنمنٹ تھی اس کا سایہ بھی ان سازشوں کے اوپر موجود تھا۔ اور یوم شہدائے جموں کے اس دن میں، اس یاد میں، ہم ان تمام فورسز کو جنہوں نے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ملک کے اندر امن و آشتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسے دوام بخشنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو امن بخشا ہے، جن کی قربانیوں کی بدولت معاشرے کے اندر اللہ کے فضل سے امن قائم ہے۔ ہم تمام ان خواتین کو، ان اپنی ماؤں کو، ان اپنی بہنوں کو اور ان اپنی بیٹیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس تحریک آزادی کشمیر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ان کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے اپنی متاع عزیز کی قربانیاں دی ہیں۔ اس موقع پہ میں ان قوم کی بیٹیوں کا ذکر ضرور کروں گا کہ جب لوگ ہجرت کر کے نئے وطن کی طرف رواں دواں تھے، قافلے لوٹے جا رہے تھے اور بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، ان کے گھر والوں سے چھینا جا رہا تھا راستے میں، تو جب ان بچیوں نے، قوم کی ان بیٹیوں نے، غیرت مند اور غیور بیٹیوں نے، ایمان رکھنے والی بیٹیوں نے دیکھا کہ ہمیں اگر یہ اٹھا کے لے گئے تو ہمارے پاک جسم جو ہم اللہ پر ایمان لائی ہیں ناپاک ہاتھوں کا شکار ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے دریاؤں کی پانیوں کی نظر کر دیا، جہاں کنواں ملا کنویں میں چھلانگ لگا لی اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی کہ یہ پاک جسم جو جس جسم میں موجود روح نے کلمہ پڑھ کے اللہ پر ایمان لائی ہے وہ ناپاک ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کے بعد یہ وطن اور یہ آزادیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، تو ہمیں کبھی بھی ان قربانی دینے والے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس وطن کو، یہ وطن، یہ زمین، یہ ماں مٹی، یہ کسی نے آپ کو تشتری میں رکھ کے نہیں دی، یہ لوگوں نے اپنے خون اور اپنے جانوں کو اور اپنی متاع کو اور اپنے مالوں کو قربان کر کے حاصل کی ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافات کو بلا کر کے، اپنی چھوٹی موٹی خلش کو دور کر کے ہم متحد اور متفق ہو جائیں اور ایک قوم بن جائیں۔